السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایک بھی جواب نہیں دیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ نہیں دے گا گنہگار ہوگا. آقائے نامدار سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص گزرتا ہوا سلام کر دیا. آپ کھڑے ہوئے، استنجے سے فارغ ہوئے، زور سے چلا کے اس کا جواب دیا، جبکہ وہ نکڑ میں کارنر سے گزر جانے والا تھا، تاکہ وہ سن لے کہ میں نے جواب دیا. یہ عمل تھا میرے آقا کا. اور فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الناس نیام فادخلوا الجنۃ بدار السلام. سلام کا جواب دو، سلام خوب کرو، بہانے بہانے سے کھانا کھلاؤ. جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت بھی تم نماز پڑھو، تہجد، جنت میں داخل ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وأعطانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع منه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أو كما قال عليه
الصلاة والسلام. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. ایکو کم کرنا، والیوم زیادہ دینا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام وبعدد من قعد مقام الى یوم القیام. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. صدر باوقار معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، میرے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، طلباء عزیز، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ عظیم الشان اجلاس عام جو معنعن ہے اصلاح معاشرہ کی، اللہ کرے کہ چند معروضات ہماری زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کچھ باتیں نکال دے جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک رہنما، رہبر بات ہو، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ
اپنے روش میں تبدیلی لائیں اور اپنی سوچ اور فکر کو دینی فکر، دینی سوچ بنائیں اور اللہ کے رسول کے منشے اور مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اس کائنات، اس دنیا سے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ دوستو بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں تلاوت کی، ان تمام آیتوں پر شرح و فصل کے ساتھ پورے بسیط انداز سے پھیلاؤ کے ساتھ بیان ممکن نہیں ہے، تاہم مجملاً چند معروضات آپ کے پیش خدمت کروں گا، وقت کی قلت رہتی ہے۔ مقررین اور خصوصاً صوبہ کرناٹک کی ایک عظیم شخصیت پی ایم مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، ان کو سننا ہے۔ ہم تو اڑیسے کے ہی ہیں، جب چاہیں بلا لیں، جب چاہیں سن لیں۔ ان کو زیادہ وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ، جو کائنات کے رہبر اور رہنما ہیں، جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رہبر بنا کر کے اس کائنات، اس دھرتی میں بھیجا ہے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہیں۔ اللہ سند دے رہا ہے، اللہ آپ کی وضاحت کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہے کون۔ بھیا تو یہاں آ کے بیٹھ کے تقریر کرو، پھر مجمع ادھر سے ادھر منتشر ہوتا ہے، یا بیٹھ جائیے آپ۔ ایک مدد روشی پڑھیے زور سے، صلی علی محمد صلی علی محمد، آواز نکالیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ ہم گاتے بابا بلانا شاہ مدنی اپنا، ہم کا بھی بنانا شاہ مدنی۔ جس نگری ماں سومت ہے وہ عبداللہ کا پیارا، جس نگری ماں سومت ہے وہ عبداللہ کا پیارا۔ رحمت برسے مجھم جہوا نور کا اجیارا، ہم کا وہ نگری بلانا شاہ مدنی اپنا، ہم کا بھی بنانا شاہ مدنی۔ دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند کون دے رہا؟ خود رب کائنات دے رہا، محمد الرسول نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پہلے کہا کہ محمد کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، گرچہ مرد لڑکے پیدا ہوئے، بلوغیت سے پہلے ہی دنیا سے اللہ ان کو لے لیا، بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کو لے گیا، کائنات سے اٹھا لیا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ کہیں کوئی کمی نہ نکال دے کہ محمد کی صرف بیٹیاں ملی، بیٹا نہ ملا، اس وجہ سے بیٹا بھی دے دیا تاکہ کوئی کمی نہ نکال سکے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ کل اٹھا کیوں لیا؟ اللہ کی حکمت بالغہ کے اندر موجود تھا، ازلی علم تھا اللہ کو، ہے بھی
کہ اگر محمد کے بیٹے زندہ رہ جائیں گے تو کائنات کے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو نہ جانے کس کس کو خدا کس کس کو نبی مان لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے بیٹے کو بھی نبی مان لیں اور دلیل میں یہ پیش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نبی ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، لہذا محمد کے بیٹے کیسے نبی نہیں ہو سکتے؟ کہیں اس راستے سے میرے بندے گمراہ ہو جائیں. اللہ نے بیٹا بھی دیا، بچپن میں اٹھا بھی لیا، عیب سے بھی پاک کر دیا اور اٹھا اس لیے لیا. وخاتم النبیین، آگے اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی بنا کر کے بھیج دیے گئے ہیں. قیامت تک، قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی، نبوت نہیں ہوئی. دوسری جگہ فرمایا سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ، اور اس ادا سے کسی نبی کو اللہ نے نہیں پکارا. کیا پیارا انداز ہے. گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تو بس رسول اللہ ہی ہے، باقی سب کے سب اللہ کے رسول کے صدقے میں رسول بنائے گئے ہیں. اصل رسول تو اللہ کے محمد رسول اللہ ہے بھی. آدم آپ کے صدقے طفیل، نوح علیہ السلام آپ کے صدقے طفیل، شیش علیہ السلام آپ کے صدقے طفیل، ہود علیہ السلام آپ کے صدقے طفیل، اور سارے نبیوں سے اللہ نے اوس لے کر کے، قرار لے کر کے انہیں دنیا کے اندر بھیجا کہ اگر تمہارے درمیان میرا وہ خاص نبی محمد آ جائے تو اپنی شریعت کو چلاؤ گے یا اپنی شریعت کو چھوڑ ان کی تابعداری میں لگ جاؤ گے. قرآن کہتا ہے سبوں نے بیک آواز کہا، سارے نبیوں کی روحوں نے بیک آواز کہا اے اللہ ہم ان کی تابعداری میں لگ جائیں گے جو تیرے خاص نبی جن کے صدقے میں کائنات کو تو نے بنایا. الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اسی کی کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاص قاسم کا کہ جائے کوچے اطہر پہ بن کے تیرے غبار. پتہ نہیں کیوں آج حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، جن کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے اس پورے بر صغیر کے اندر اپنے اس دین برحق کو انہی کے ذریعے سے یہاں پر اس کا استھاپنا کیا اور دارالعلوم دیوبند بنا، اور اسی دیوبند کے سپوت آج پورے عالم کے اندر جا کر دین کی تبلیغ و ارشاد کر رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، مکاتب کو کھول رہے ہیں، دینی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. اسی دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے، اسی قاسم نانوتوی کا. اس قاسم نانوتوی نے اللہ کے رسول کی واقعتاً نیابت و قیادت و سیادت کی ایسی کی کہ آج جہاں کے عالم کے اندر قاسمی برادری کے علماء حفاظ دینی کام انجام دے رہے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں اور بیان میں بھی کہا ہے کہ دنیا کے ایک خطے میں مجھے جانا ہوا، 6 مہینہ اندھیرا 6 مہینہ اجالا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مسجد ملی، بڑی مشکل سے اب جا کے نماز ادا کیا. اب جو قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تو دل لگتا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے رہے اور ہم کھڑے ہو کے سنتے رہے. تب انبساط آ گیا، نماز ختم ہوئی. خود مولانا تقی عثمانی شیخ الاسلام اس وقت کے
فرماتے ہیں کہ میں خود بڑھا اور جا کے ان کو گلے لگا لیا اور پوچھا کہ بھائی آپ کہاں کے ہیں اور کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یو پی کا ہوں اور میں نے دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کیا۔ اللہ کا کرم دیکھو کتنا بڑا۔ اسی قاسم نانوتری کے سپوت ایک طرف محمود الحسن ہے، حسین احمد مدنی ہے، شبیر احمد عثمانی ہے، ابو الکلام آزاد ہے، مولانا الیاس کاندلوی ہے، یہ تمام کے تمام علماء اسی قاسمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے پورے عالم کے اندر دین کو چلا دیا، دین کی اور چمک کو روشن کیا۔ تو بہرحال اللہ نے نبی کریم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنایا اور کتاب دی تو وہ بھی آخری، اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں۔ خاتم الامم امت محمدیہ، خاتم الکتب کتاب اللہ قرآن پاک آخری کتاب، پھر اس کے بعد کوئی کتاب نہ نازل ہونے والی ہے نہ نازل۔ اللہ نے اس بطل جلیل رب ذوالجلال کے محبوب آقا نامدار سید عالم کے دین کو اس قدر چمکایا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا۔ قرآن پاک کی حفاظت ہوگی، حافظ قرآن کی حفاظت ہوگی، اس سے ٹچ رکھنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی نصرت کرنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ بالآخر ایسا عقیدہ ہمارے سامنے اللہ نے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا۔ عقیدے کے مطابق آج کوئی مذہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب نظر آتا ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، کائنات آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہو۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن ہمیشہ کے لیے، امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے، جنتی جب جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، کفر و غارت گری کرے گا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے کفر جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے۔ اور ایمان والے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا، آقا نامدار سید عالم کے سامنے آ کر کہتے کہ بس یہی جو دنیا ہے یہی ختم ہے اور کچھ نہیں ہے، اور دعویٰ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لیکن آقا نامدار کے ذریعے سے اللہ نے ہم سبوں پر، کائنات کے لوگوں پر رحم کیا، اور اللہ کے رسول نے بتایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ایمان لایا میں اللہ پر اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفتوں کے ساتھ۔ وہ کیسا ہے؟ کما ہوا، جیسا کہ ہے وہ ہے۔ خدا بے شک مگر ہے، خدا بے شک مگر کیسا ہے ہم کو کیا غرض ہے، خدا بے شک مگر کیسا ہے ہم کو کیا غرض، ماننا ہے شرط راہی جاننا ممکن نہیں، ماننا ہے مان لو۔ وہ کہتا ہے مجھے مان لو۔ اور یہ شعر کس نے کہا جانتے ہو؟ میرے پڑھنے کے زمانے میں سنگڑا کے علاقے میں مشاعرہ ہوا تھا، کٹک کے چودھری بازار کا ایک لکشمی کانت راہی غیر مسلم ہندو شاعر نے کہا تھا۔ اندازہ کیجئے اللہ ان کی زبان سے بھی کہلوا کر ان کی برادری کو بھی ہدایت میں لانا چاہتے ہیں، کچھ نہ لائے تو کیا بلا سے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے۔ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اے خدا بے